آج کل کے ان بھونکنے والوں کو کیا معلوم مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عقلوں میں آ کیسے سکتا ہے۔ ارے جس کی عظمت کو جبریل نہ سمجھ سکے، جن کی عظمتیں، جن کی شان جبریل کی سمجھ میں نہ آ سکیں، جن کی عظمت کا ادراک صدیق اکبر نہ کر سکے، اور وہ صدیق جس کو قرآن نے صدیق کہا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، تو جس کی عظمت و شان کو صدیق اکبر نہ سمجھ سکے، یہ سمجھیں گے آج کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے، جن کو پیشاب کرنے کے طریقے نہیں آتے ہیں، وہ مصطفیٰ کی عظمت پر بولتے ہیں اور کرتے ہیں 6 سال کی بچی سے شادی کی۔ ارے 6 سال کی بچی کی شادیاں، اگر بات 6 سال کی بچی کی ہے تو تمہارے یہاں بھی ہوتی ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہاں بھی 6 سال کی عورتوں سے شادی ہوئی ہے، کہتے ہو 11 شادیاں کی ہیں، تمہارے یہاں تو 2608 ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بولتے نہیں تو ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے یا ہمیں بولنا نہیں آتا ہے، بات صرف اتنی ہے کہ کتا انسان کو کاٹ لیتا ہے لیکن انسان واپس اس کو کتے کو نہیں کاٹتا ہے۔ تم عظمت شان کے بولو، ہندوستان والوں ان بولنے والوں کی وجہ سے چھوٹا دل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے مصطفیٰ کی عظمت سمجھنے کے لیے آج تک کوئی دماغ ہی پیسہ نہیں ہوا، ایسا کوئی دماغ والا آیا ہی نہیں جو مصطفیٰ کی عظمتوں کا ادراک کر سکے۔ میرے محبوب بڑی شان والے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں، خود کہتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے۔ تم کیا جانو گے عظمت مصطفیٰ کو؟ عائشہ پر انگلی اٹھاتے ہو، عظمت عائشہ کو تم کیا جانو؟ اسی صدیق اکبر کی بیٹی ہے عائشہ صدیقہ، جس کو قرآن نے صدیق کہا ہے۔ بستر عائشہ کی بات کرتے ہو، عائشہ کی عظمت پر انگلی اٹھاتے ہو۔ ارے بستر عائشہ رشک طور ہے، رشک طور، اس لیے کہ طور پر موسیٰ آتے ہیں اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ تشریف لاتے ہیں۔ تو نبی کی اولاد کے بستروں میں قرآن اترا، اس کی تشریح و وضاحت نہیں ملتی ہے۔ نبی کی بیٹیوں کے بستر پر قرآن آیا ہو، اس کی وضاحت بھی نہیں ملتی ہے۔ لیکن بستر عائشہ وہ بستر ہے جو رشک طور ہے، اس لیے کہ طور پر موسیٰ تشریف لے جاتے ہیں، بستر عائشہ پر جانے موسیٰ تشریف لاتے ہیں، طور پر توریت اترتی ہے اور بستر عائشہ پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ یہ ہے شان عائشہ کی۔ 6 سال کی عمر میں شادی اس لیے کی کہ اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں تھیں، جتنی بیویاں تھیں، وہ سب بیواؤں سے شادی کی۔ اور جب عورت بڑھاپے کے عالم میں ہوتی ہے تو عقلی توازن بھی خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، یادداشت بھی بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اب باہر کے معاملات تو صدیق اکبر بیان کر سکتے تھے، عمر فاروق اعظم بیان کرتے، دوسرے صحابہ بیان کر سکتے تھے، لیکن گھر کے اندر جو زندگی کے نجی معاملات تھے ان کو کون بیان کرتا؟ اس لیے کم عمر کی عائشہ سے شادی کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر کے نجی معاملات کو امت کے سامنے پیش کیا، اور صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کثرت سے حضور کی حدیث سے روایت ہے۔ آج آئے ہیں عورت کی محافظت کا دعویٰ کرنے والے، ہم ہیں عورت کے محافظ۔ پہلے جوؤں میں ہارتے رہے عورتوں کو، ہم نہیں ہارتے، ہم تو پیسہ بھی نہیں ہارتے، اس لیے کہ پیسہ جس کو ہم ہاتھ کا میل کہتے ہیں اس کا ہارنا بھی ہمارے یہاں پر جائز نہیں ہے۔ تم عورتوں کو جوؤں میں ہارتے رہے اور آج عورتوں کی محافظت کا دعویٰ کرتے ہو۔ عورت کو جو مقام میرے نبی نے دیا ہے وہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ عورت کو جس روپ میں دیکھو وہ عورت انسان کے لیے جنت دکھائی دیتی ہے۔ ارے بیٹی تھی تو باپ کے لیے جنت، بڑی ہوئی بیوی بنی تو شوہر کے لیے جنت، اور آگے چل کر کے پھر جب ماں بنی تو اولاد کے لیے جنت، یہاں تک کہ اس کے قدموں میں اولاد کی جنت بتائی گئی۔ جنت کے علاوہ ہمارے یہاں اور تصور ہی کیا ہو سکتا ہے؟ آج تم عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہو، صرف اپنی نفسانی خواہشات کا آلہ سمجھ کر اپنی ضروریات پوری کر کے اس کو پسے پشت ڈالتے ہو۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے کہ عورت وہ عورت ہے، بیوی ہے کہ جس کو دیکھ کر مرد تسکین پاتا ہے۔ اگر یہ اسی کا منہ ٹیڑھا ہو جائے تو پھر اس کو تو گھر بھی کاٹ کھانے کو آئے گا نا۔ ارے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے سکون پاتے ہیں، اگر آپس ہی میں تنی بنی رہے گی تو پھر سکون کہاں ہوگا؟ یہ گھر آج جتنے لوگ اس بات پر ہیں، گستاخان رسول کان کھول کر کے سن لیں، اس لیے کہ بندے مومن آج بھی زندہ ہے۔ اگر یہ تمہاری زبان درازیاں بند نہ ہوئی تو پھر ہم زبان کھولیں گے۔
اور جب ہماری زبان کھلے گی تو ہم اتنا بولیں گے تو تم شرما جاؤ گے، تمہیں منہ دکھانے کے لیے، منہ چھپانے کے لیے جگہ تک نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بولنا نہیں جانتے ہیں یا ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، ہم بولنا بھی جانتے ہیں اور تمہارے بارے میں اتنا جانتے ہیں جتنا تمہیں اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ ہاں ہندوستان والوں، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم بولیں گے تو بہت بولیں گے، شرما جائیں گے سب کے سب۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ امن کو قائم رکھا جائے اور بیہودہ باتیں نہ کی جائیں، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کرنے دیا جاؤ۔ کسی کے بھی، کسی لیڈر، کسی باعزت شخصیت پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کن کتے لومڑوں سے ہو گیا رہا ہے، لومڑیوں کے بولنے سے بڑے بڑے ہندو بھی ہمارے نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ تم اپنی کتابوں کے بھی باغی ہو گئے، ہماری نہیں پڑھتے، اپنی پڑھ لو، تمہارے بزرگوں نے میرے نبی کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ یہ تو میری قوم ہے جو اپنی بد عملی کی وجہ سے بزدل ہو گئی اور تم اس پر حاوی ہو گئے ہو، ورنہ اگر بد عملی نہ ہو، آج بھی یہ نمازوں کی پابند ہو جائے، احکام اسلام پر پابند ہو جا، نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، تو پھر سینہ سپر ہو کر کے ہم کہیں گے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے۔ ارے دین پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور اب بھی ہے، مرنا تو ہے ہی نا، سمپلی موت آ جائے تب بھی مرنا ہے، بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بیماری کی وجہ سے موت آئے تب بھی مرنا ہے، لیکن اگر موت یہی تحفظ ناموس رسالت کی خاطر آ جائے، حضور کی شان پر انگلی اٹھانے والوں سے لڑتے ہوئے اگر موت آ جائے، تو پوری زندگی کے ہزاروں سال کے سجدے ایک طرف اور حضور کی محبت میں آپ کی ناموس کی خاطر مر جانے کو جو موت آئے گی، یہ شہید کا درجہ اس کو ملے گا۔